بات ہے احمد، مجھ سے کچھ کام تھا؟ ہاں، گھر آ جانا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر نماز کے بعد ملتے ہیں۔ اس ملون کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ میں مجبور ہوں۔ لیکن میں مجبور نہیں ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے گھر واپس جا رہا ہوں۔ نماز کو کیوں نہیں گئے؟ گیا تو تھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، واپس جا رہا ہوں۔ جاؤ۔ کیوں دروازہ نہیں کھولا؟ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ نگہبان پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، شاید ان کا حاکم معاویہ واصل جہنم ہو گیا ہے، وہ نماز کے لیے بھی نہیں آیا۔ پھر نماز کس نے پڑھائی؟ مروان۔ مروان نے؟ کیا خبر ہے؟ کچھ نہیں معلوم، کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن شہر کے حالات خراب ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں معاویہ کا قتل ہو گیا اور کسی کو خبر نہ ہو اور یہ لوگ حکومت پہ قابض ہو جائیں؟ مروان وہ معاویہ کی جگہ آنا چاہتا ہے۔ وہ بہت چالاک اور دھوکے باز ہے۔ آج وہ اکیلا نماز کے لیے آیا۔ میں نے کہا نہیں تھا؟ تو یزید کیا؟ اس کا کیا ہوگا؟ یزید وہ ایک بے وقوف اور بیہودہ انسان ہے، مجھے یقین ہے مروان اس کو مروا دے گا۔ خدا کی قسم اگر حارث اجازت دے تو کل ہی میں مروان کو اس کے محافظوں کے درمیان ایک ہی ضربت سے ہلاک کر ڈالوں گا۔ جلد بازی نہ کرو بیٹا، ہم خود بھی اجازت نہیں رکھتے۔ ہم حسن ابن علی کے تابع ہیں، وہ خود مولا کائنات کے فرمان کا حکم جاری کریں گے۔ یہ سمجھ لو کہ ہم لوگوں کی مرضی نہیں چلے گی۔ رشید کو دیکھا؟ ہاں، آپ کا پیغام پہنچا دیا، وہ نماز کے بعد آئیں گے، اس سے پہلے آنے کی جرت نہیں تھی۔ حق اس کے ساتھ ہے۔ معاویہ کا دربان جو ہوا، نماز پڑھ لی؟ نہیں، میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ خدا اس پہ لعنت کرے۔ ارے میری نماز قضا ہو جائے گی۔ السلام علیکم رشید۔ علیکم السلام۔ کیا خبر ہے رشید؟ کہاں پر؟ وہی محل میں۔ سنا ہے کہ معاویہ کو ہلاک کر دیا گیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سنا ہے کہ معاویہ مارا گیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ کہتے ہیں خنجر نے اس کے دل کو چیر دیا اور اس کی جان نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ خنجر زہرآلود تھا۔
بھائی اب کیوں خاموش ہیں؟ کیا کہوں؟ وہ جو تم نے سنا ہے لوگوں کی، مومنین کی اور یاران علی کی دلی آرزو ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ اگر حقیقت کہوں گا تو شاید برداشت نہ کر سکو گے۔ بات کیا ہے؟ ہماری جان پہ بنی ہے۔ معاویہ زندہ ہے اور بالکل صحیح اور سالم ہے۔ اس شخص کے خنجر نے معمولی سی خراش کے سوا اور کچھ نہیں کیا، اور طبیب نے اس کا فوراً معالجہ کر دیا۔ تمہیں یقین ہے؟ میں نے خود اسے دیکھا ہے، حشاش بشاش چیخ رہا تھا اور قہقہے لگا رہا تھا، خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کیسی خوشی؟ کیسے بتاؤں؟ اس شخص نے ایسی خبر دی جو برسوں سے معاویہ کی دلی آرزو تھی اور اس کو سننے کے لیے بے چین تھا۔ کون سی خبر؟ یہی کہ مولا علی کو ضربت لگی ہے اور وہ بستر شہادت پر ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ جب قاصد کوفے سے پہنچا اور اس نے خبر کی تصدیق کی تو معاویہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندان پہنچا۔ معاویہ نے اس شخص کو آغوش میں لیا اور بوسے دینے شروع کیے۔ شدت خوشی سے لرز رہا تھا اور اس کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ واہ مصیبت! ہم سب یتیم ہو گئے۔ بڑی اہم خبر، امیر کو خدا نے بچا لیا۔ امیر خنجر کے وار سے بچ گیا، تمہاری دعاؤں نے اسے بچا لیا۔ امیر نے تم لوگوں کی دل جوئی کی خاطر قاتل کو سرعام پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ تم سب یہاں جمع ہو جاؤ اور امیر کو خوش کرو۔ بس امیر آنے ہی والے ہیں، بس امیر آنے ہی والے ہیں۔ اسے قتل کر دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اسے مار ڈالنا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے۔ اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے موت دینی چاہیے، اسے مار دینا چاہیے، اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے۔ اے لوگو، یہ کوفے کا رہنے والا بدبخت آدمی امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان کے قسم خوردہ اور جانی دشمن علی کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ کون اسے نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ذہن سازشوں سے بھرا ہوا ہے اور مومنین کو رسول اللہ کے جانشین یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کے عزیز وجود سے محروم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا سازشیں کی ہیں۔ تم سب اسے پہچانتے ہو، یہ وہی ہے جس نے صفین میں تمہارے عزیز و اقارب کو خاک و خون میں غلطان کیا ہے، وہی شخص جس کی نظر میں کتاب خدا کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ جان لو یہ وہی شخص ہے جس نے نماز جو کہ سنت پیغمبر تھی اس کو چھوڑ دیا، اس کی مخالفت کی اور اسے ترک کر دیا۔ کون اسے نہیں پہچانتا؟ تو کون ہے وہ؟ اے لوگو، دیکھو اور خوشیاں مناؤ کہ امیر المومنین تمہارے درمیان صحیح اور سلامت موجود ہیں۔
مسجد میں نماز کے وقت اس شخص نے مجھ پہ حملہ کیا اور میری جان لینی چاہی، لیکن خداوند عالم نے ملک الموت کو مجھ سے دور رکھا اور اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کی نعمت سے مجھے محروم کر دیا، اور مجھے تم مومنین کی مزید ذلت اور رسوائی سہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اگر یہی مرضی الہی ہے تو میں راضی اور خوش ہوں، لیکن کل سے آج تک سمجھ نہ پایا کہ یہ شخص اور اس کے ساتھی مجھے کس جرم میں موت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ مگر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں شب و روز مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا فکر مند نہیں ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو تم لوگوں کی خدمت گزاری میں بسر نہیں کی؟ کیا کوئی حرام لقمہ میری حلق سے اترا ہے؟ کیا کسی کی عزت و ناموس پہ میں نے بری نظر ڈالی ہے؟ یا کسی بے گناہ کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے دین محمد میں کوئی تحریف و تشریح کی ہے؟ اے کینہ پروروں، دین محمد کے دشمنوں، بے وقوفوں، بتاؤ کہ میں نے اس عالم ضعیفی اور بڑھاپے میں تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے کہ اس قدر تمہارے بغض و حسد کا شکار بنا ہوا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابو تراب کا بھیجا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ علی نے اسے میرے قتل پہ مامور کیا ہے۔ یہ علی پہ ڈال رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ مولا علی ایسے گھٹیا کام نہیں کرتے۔ دیکھو علی پہ الزام لگا رہا ہے۔ جو کچھ زیادتی مجھ پہ کی ہے وہ تو میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جو زیادتی تم لوگوں پہ کی ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس لیے کہ تمہارا حق ہے۔ چونکہ علی کا بھیجا ہوا ہے، میں اس سے انتقام لیے بغیر بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس کا حق نہیں رکھتا؟ کیونکہ اللہ نے مجھے ایسا اختیار نہیں دیا ہے۔ اب میں تم لوگوں کے سامنے اپنے خدا سے وعدہ کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ پروردگارا، میں اس فانی دنیا میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چاہتا، اپنے جائز حق سے بھی دستبردار ہوتا ہوں۔ اب تمہارا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوگا، اور اس کی خدمت کا فیصلہ تم لوگ کرو گے۔ اگر اسے گناہگار سمجھتے ہو تو اسے سزا دو، یا اگر اسے بے گناہ سمجھتے ہو تو اسے آزاد کر دو۔ جو تم لوگ چاہو وہی ہوگا۔ میں اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار ڈالنا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے، سزا موت ہونی چاہیے، اسے قتل کر دینا چاہیے، سزا موت ہونی چاہیے، اسے مار امیر، خدا کی قسم میں تمہارا غلام ہوں، مجھ جیسے آوارہ کتے پہ رحم کرو۔ دیکھ، میں نے تو تجھے اپنی طرف سے بخش دیا تھا، نہیں دیکھا یہ سب لوگ انتقام چاہتے ہیں، کیا اسے رہا کر دیا جائے؟ دیکھ لیا؟ اے کمینے، لعنتی منافق، تو نے مجھے گلے لگا کے میرا بوسہ نہیں لیا تھا؟ میں تمام گناہگاروں کو گلے لگا کر بوسہ لیتا ہوں،
اس امید سے کہ وہ شرمندہ ہو راہ راست اختیار کر لے۔ اے امیر المومنین، میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ عراق کا لشکر ابو تراب کی سرکردگی میں ہم پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اے امیر المومنین، دیکھا دشمن ہمیں ایک لمحہ بھی آرام سے دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ قاصد اور نہ کوفے سے آ رہا ہے، یہی محل کا آدمی ہے۔ آج صبح میں نے اسے محل میں دیکھا ہے۔ لگام دے اپنی زبان کو۔ دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آؤں اور قاتلوں کے خنجر سے بچنا جانتا ہوں، مگر تیری بے وقوفی کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ کچھ تو شیطنت سیکھ اور اپنے دھن کو حکومت میں لگا۔ تمنا ہے کہ تجھے تخت حکومت پر بٹھا دوں۔ اے دمشق و شام کے لوگوں، آج تمہیں وہی افتخار ملنے والا ہے جو رسول اللہ کے جان نثاروں اور صحابیوں کو ملا۔ تم میں سے جو بھی آج حمایت و نصرت کے لیے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھائے گا، اسے وہی ثواب ملے گا جو رسول اللہ کے اصحاب کو۔ خدا حافظ۔ چل آ میرے ساتھ۔ مجھے یقین ہے یہ آدمی کوفے سے نہیں آیا۔ کوفہ تیرے سر پہ گر پڑے۔ میں نے اسے یہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا، یہ سب لوگوں کو دکھانا تھا۔ علی ہمارا دشمن ہے یا نہیں؟ تو حملے کا خطرہ تو نہیں ہے نا؟ حملہ کہنا ہے، ہمیشہ حملے کی بات کرنا ہے۔ احمق، آخر کچھ تو مجھ سے سیکھ۔ یہ کیا؟
वसीयत फरमाई है कि शब को गुस्ल दें और रात की तारीकी में दफन करें, अकेले लोगों के बगैर। शायद वो 1000 रंग वाले चेहरे अपने जनाजे के अतराफ नहीं चाहते थे। अगर इराकियों में कोई हमदर्द होता तो अपने मुंह को कुएं में डाल के बातें न करते। इस बुज़दिल जमात से किस कदर बेजार थे। अल्लाह के चाहने वाले अपने दोस्त की दीदार को इस तरह जाते हैं जिस तरह कि फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तुम्हारे लिए गुलाम लेके आया हूँ। आओ आओ, इन गुलामों को देखो। इससे पहले तुमने ऐसे गुलाम नहीं देखे होंगे। इसको देखो, इसके तरन्नुम को देखो। ये खिताबत में लाजवाब है, इसका कोई सानी नहीं है। ये बहुत होशियार और मेहनती है। और इसको देखो, ये रूमी पहलवानों की नस्ल का है। इसको मैंने फुस्ताद में 1000 सोने के सिक्कों का खरीदा है, लेकिन फिर भी नहीं बेचा। लेकिन तुम्हारे शहर में सिर्फ अमीर की सलामती के लिए 500 सिक्कों का बेच रहा हूँ। देखो इन्हें, इनके कद्दो कामत को देखो। चलो उछल के दिखाओ, देखो तुम्हें कौन खरीदता है। इसके पास जो हुनर है उसकी मिसाल पूरे शाम और रूम में नहीं मिलेगी। वाह वाह, वो देखो, शहर शाम के बुजुर्ग और सरदार आ रहे हैं। ये मेरे आका और सरदार, आइए एक निगाह इन गुलामों पे डाल के देखिए। याकूब जैसा गुलामों का ताजिर पूरे शाम में नहीं मिलेगा। जरा इन पर नजर तो डालें। मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुंच गई होगी। तुम्हारी सूरतें जानी पहचानी लगती हैं। क्या इससे पहले मैंने तुमको गुलाम नहीं बेचे? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तुम्हारे सरदारों को गुलाम बेचे हैं। तुम में से कितनों को मैंने गुलाम बेचे हैं? सरदार, आपको मैंने 4 गुलाम बेचे हैं। वो चारों गुलाम क्या आपकी खिदमत नहीं कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि वो आपकी खिदमत कर रहे होंगे। तू? मैं? नहीं, वो। तू? इनमें से कौन सा? हरामखोर, मैं समझ रहा था कि तू सहरा में हलाक हो गया। मलून, तेरे खंजर से मेरी पुश्त अभी तक जख्मी है। ये भाग रहा है, देखो भाग रहा है। पकड़ लो इसे, जल्दी पकड़ो। पीछा करो, जल्दी से पीछा करो, जाने मत दो इसे। ये भाग रहा है, देखो भाग रहा है। पकड़ लो इसे, जल्दी पकड़ो। पीछा करो, जल्दी से पीछा करो, जाने मत दो इसे।
जाओ जल्दी से उसका पीछा करो, जाते क्यों नहीं? रास्ते बंद कर दो, इसे जाने मत दो, ये मुझे जिंदा चाहिए। आओ इधर आओ, इधर आओ, मैं कहता हूँ इधर आओ। डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लो मैं तुम्हारे हाथ खोल दूं। आओ आओ मेरे साथ आओ, नीचे आओ, डरो मत, आओ मेरे साथ, आओ जल्दी आओ। आओ चाकू खरीद लो, तेज चाकू। आओ मेरे पास तेज चाकू हैं, खरीद लो, आओ। आपको चाकू नहीं चाहिए? क्या भाव दे रहे हो? कहाँ से टूटा है? इन पैसों में इससे अच्छा क्या मिलेगा? जाओ ले जाओ। दरवाजा खोलो, मैं हूं। चलो तुम अंदर चलो। अहमद, क्या बात है? इसकी जान खतरे में है। कौन उसे मारना चाहता है? नहीं मालूम, शायद माविया के निगहबान थे, मगर ये खूब लड़ा, एक हंगामा मच गया। इसने पूरे बाजार को तहस नहस कर दिया। काश आप वहां होते। इसकी तलवार ने जमीन और आसमान को एक कर दिया। न जाने माविया के कितने फौजियों को इसने धूल चटा दी। और तुम उसे यहाँ ले आए? आप लोग डर क्यों रहे हैं? मैं ज्यादा यहाँ नहीं रहूंगा। अगर मुझे थोड़ा सा पानी पिला दें तो मैं पानी पी के चला जाऊं। क्यों, क्या तुम्हारा रोजा नहीं है? मोहम्मद, बर्दा फरोश हमें रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं देता। कहता है कि अगर रोज़ा रखोगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे और तुम्हें कोई ख़रीदेगा नहीं। चलो पानी पी लो, पी लो। यार, इस जवान ने पूरी हकीकत नहीं बतलाई, बस ये कहा कि मैं बर्दा फरोशों के बाजार में था, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं भी गुलाम हूँ। मुझे भी बेचने के लिए चबूतरे पर खड़ा कर रखा था। वो 500 सिक्के चाहता था और कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। बदकिस्मती से जिस मालिक के यहाँ से मैंने फ़रार किया था वो तुम्हारी शहर में मुझे ढूंढ रहा था, मुझे कत्ल करना चाहता था। और उसके बाद वही हुआ जो उस जवान ने आप लोगों को बताया था। तुमने मेरी खातिर बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया। मुझे कबूल नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे हलाकत से निजात तो दे दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मुझे यकीन है कि वो लोग मुझे फिर पकड़ेंगे। तुमने एक जान की खातिर कई जानों को ख़तरे में डाल दिया। बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया। मुझे अब जाना चाहिए। छत के ऊपर से जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो। या अली, क्या कहा? क्या कुछ गलत कहा?
میں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کہا. میں کئی بار اس نام کی وجہ سے تازیانے کھا چکا ہوں مگر مجھ سے رہا نہیں جاتا. یہ میرے باپ نے سکھایا ہے. اٹھتے بیٹھتے بس میری زبان پر یہی نام آتا ہے. تم علی کے دوستوں میں سے ہو؟ ڈرو نہیں، جواب دو. بردہ فروش نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر شام میں علی کا نام لے لوں تو میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. علی کے شہدائی ابھی بھی اس شہر میں موجود ہیں. علی والوں کی جرمٹ میں آنا تمہیں مبارک ہو. علی. امیر، تم مجھے خوب پہچانتے ہو. میں جنگ و جدال، شمشیر زنی اور بیابان کا آدمی ہوں. محل سراؤں، شہروں میں رہنے والوں کے رسم و رواج کو میں نہیں جانتا، لیکن شہروں میں رہنے والے میری عادتوں کو بخوبی جانتے ہیں. امیر، میں رسول کے حق کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر میں نے تیرا نان و نمک نہ کھایا ہوتا تو آج میں اس شہر کو اس کے رہنے والوں پر خراب کر دیتا. میرے غلام کو یہ لوگ چرا کر لے گئے اور دن دہاڑے بازار میں بیچ رہے ہیں. میں جانتا ہوں ابن یعقوب. کون تمہیں نہیں پہچانتا؟ کیا ہوا اس کے غلام کا؟ حکم دیا ہے کہ اس کے بیچنے والے کو کوڑے لگائیں اور شہر کے گھر گھر کی تلاشی لیں اور غلام کو پا کر 10 بستہ سردار کے حوالے کر دیں. گھبراؤ نہیں ابن یعقوب. میں معاویہ ابن ابی سفیان اس کی تلافی کروں گا. میں نے اہم کاموں کے سلسلے میں تمہیں یہاں بلایا ہے. اس غلام کو میں خریدوں گا 10,000 سکوں کا. گھبراتے کیوں ہو؟ ہاں لاؤ. لیکن امیر، غلام ہمارا اور مال تمہارا. یقیناً ہمارے غلام کو چرایا ہے، نہ تمہارے. ٹھیک ہے؟ تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس غلام کو لوں گا اور اس کی گردن اڑا دوں گا. اور کیا چاہیے تمہیں؟ لو، اب تو خوش ہو جاؤ. ناراض کیوں ہوتے ہو؟ غلام اور کنیز سے زیادہ مہم کام پڑے ہیں. فرصت نہیں. لیکن امیر کے سکوں کی آواز سننے کے لیے فرصت بہت ہے ہمارے پاس. ہاں دیکھو. اب سنو، تم سب نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے ہمیشہ مشکل موقع پر ایک دوسرے کے یار و یاور رہے اور ہمارے درمیان محبت برقرار تھی. امیر کے سونے کے سکوں اور ہماری تلواروں نے ہمیشہ اس محبت کو برقرار رکھا ہے. اب بس کرو. ابو تراب سے جنگ درپیش ہے. اے امیر، تمہارے بیٹے کی جان کی قسم، ابو تراب کو ان کے حال پر چھوڑ دو. ہمیں ان سے کوئی کام نہیں. ان سے جنگ کر کے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. امیر، مجھے معاف کیجیے گا. میرے قبیلے والوں کی ابھی جنگ صفین کی تھکن بھی نہیں اتری ہے. میرا قبیلہ چھوٹا ہو گیا ہے. میرے قبیلے کی عورتوں کے یہاں اتنے بچے نہیں پیدا ہوتے کہ جو جنگ کے کشتوں کا جبران ہو سکے. اس نے ایک ضربت میں ہمارے 2 بیٹوں کو خاک میں ملا دیا، وہ بھی اس ذوالفقار کے ذریعے. اپنے پابرہنہ ساتھیوں کے ساتھ. مجھ سے تو اس طرح لڑ رہا تھا گویا احد و خندق کے کافروں سے لڑ رہا ہے. یہ نہیں سوچا کہ ہم بھی مسلمان ہیں. تم آخر مسلمان ہی کب ہوئے ہو جس کی ہمیں خبر ہوتی؟ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان نہیں ہوں. ہماری خوش خیالی تو دیکھو. ہم نے سوچا کہ روم سے جنگ درپیش ہے جس کا مزہ ہم چکھ چکے تھے. آپ کا پیغام ملتے ہی ہم فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو. روم کے شہر تو آباد ہیں. اب اگر ہم جنگ کریں گے تو اس کے عوض میں ہمیں کوئی مال غنیمت، کوئی خزانہ، کوئی غلام ملنا چاہیے. نہیں، ہمیں معاف کر دیجیے. گویا تمہیں خبر نہیں ہے کہ ابو تراب اب بستر مرگ پہ ہیں. جھوٹ ہے. ابو تراب بستر پر مرنے والے نہیں ہیں. تلوار سے زخمی ہوا ہے. سر میں گہرا زخم ہے اس کے. مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے. کوئی تلوار اتنی بڑی نہیں ہے کہ جو ان تک پہنچ سکے. میں نے خود آزمایا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ نماز کی حالت میں محراب میں پیچھے سے وار کیا اس پر. امیر، آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ ایک مذاق کی خاطر میں نے تم کو تمہارے بیوی بچوں سے الگ نہیں کیا تاکہ تم دمشق کی گلیوں میں اپنے کھوئے ہوئے غلام کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتے پھرو.
اہم مسئلہ ہے. میں جس موقع کی تلاش میں تھا وہ موقع آ چکا ہے. سپاہ کوفہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے. بغیر ابو تراب کے مقابلے کتاب نہیں رکھتے. ایک حملہ کر کے کام تمام کر دیں گے اور علی کو ہمیشہ کے لیے اپنے درمیان سے ہٹا دیں گے. بتاؤ، بتا دو. سنو، کوفے سے قاصد آیا ہے. علی کو رات کو غسل دیا ہے، ان کے جنازے پر نماز پڑھی گئی اور خفیہ طور پر سپرد خاک کر دیا گیا ہے. اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے. اے شام والو، جان لو اور باخبر ہو جاؤ کہ علی ابن ابی طالب اپنے ایک چاہنے والے کی تلوار سے قتل کر دیے گئے. اس کی وجہ سے پورے عراق میں فتنہ و فساد کھڑا ہو گیا ہے. فتنہ گر اس آگ کو شام تک پھیلانا چاہتے ہیں. جو تلوار اٹھا سکتا ہے اپنی تلوار اٹھا لے اور فتنہ گر کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. یہ دربدری اور جلاوطنی برداشت کی، مجھے اسیری برداشت کرنا پڑی، غلامی جھیلنی پڑی، تعزیانے کھانے پڑے، مصیبتیں برداشت کیں، اسی امید میں کہ اپنے باپ کی وصیت پر عمل کر سکوں اور علی کے قدموں تک پہنچ سکوں. مگر انجام کیا ہوا؟ لیکن میں ابھی تک شام میں ہوں. معاویہ کے کتوں کے خوف سے اس گھر میں پوشیدہ ہوں اور خوارج کے بھیڑیوں نے میرے مولا کو شہید کر ڈالا. اگر آج ہمارے لیے شب عزا ہے تو معاویہ کے لیے عید ہے. وہ خود کو بلا مقابلہ خلافت کا وارث سمجھتا ہے. اطراف کے قبیلوں کے سرداروں کو جمع کیا ہے اور کوفے پہ حملے کا ارادہ رکھتا ہے. قبل اس کے کہ علی کا جانشین معین کیا جائے کوفے پہ قبضہ کر لیں. پدر، آپ جانتے ہیں مولا کا جانشین کون ہوگا؟ اگر کوفے والے حق و انصاف سے کام لیں تو ابا محمد کو ہونا چاہیے. ہمارے لیے مہم نہیں ہے کہ کوفے والے کس کو چنتے ہیں. ہماری نظر میں تو جانشین حسن ابن علی ہیں. ہم کو اہل کوفہ کی رائے سے کوئی مطلب نہیں. وہ ہمیشہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں. ہمیں نہ کوفے والوں کی بیعت پہ اعتماد ہے نہ ان کی خیانت کی فکر ہے. ہم مجبور نہیں ہیں کہ ہر کسی کے آگے گردن جھکا دیں. ہم حسن ابن علی کی بیعت کر لیتے ہیں اور ہمارے خیال میں امام علی کے تمام باوفا دوستوں کو بھی ان کی بیعت کر لینی چاہیے. اب ہمارا بس ایک ہی وظیفہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابا محمد کو معاویہ کے فتنوں سے جلد ہی آگاہ کر دیں.
जाओ, तुम्हारे पास क्या है दिखाओ, जाओ। कौन हो? सबका पानी ले जा। जाओ। मर्द पुरुष इधर है। कहाँ है, कहाँ? वहाँ है, दरवाजे के पास। वो कहाँ गया? थोड़ा ठहर जाओ। मुसाफिर हैं, बाजार जा रहे हैं। तुमने हमारा ऊँट चुराया है ना? झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। नहीं, मैंने नहीं चोरी की, झूठ बोलते हो, मैंने झूठ खुद बोलते हो। देखा है, मैंने खुद देखा, अपने आंखों से देखा। झूठ बोलते हो, तुमने बिल्कुल झूठ बोलते हो, बिल्कुल सालों झूठ बोलते हो। मैंने कोई चोरी नहीं की। नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। नहीं, इसी ने मैंने कोई चोरी नहीं की। हम इल्जाम लगाते हो मुझ पर। नहीं, ऐसे इल्जाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? हम इल्जाम लगाते हैं। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। हम इल्जाम लगाते हैं। इसको हमने मार डाला है। क्यों? कब देखा? जंगली हो गए।